سر سوال یہ ہے کہ آج اردو سکولز کی جو حالت دیکھی جا رہی ہے، جماعتوں کے اندر 10 12 15 طلبہ سے زیادہ بچے دکھائی نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ایز اے پیرنٹس ہونے کے ناطے، والدین ہونے کے ناطے میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا بچہ اگر کانوینٹ اسکول سے پڑھے گا تو وہ خود کا مستقبل بھی سنوارے گا اور ہمارے دیش کا بھی۔ تو کیا اردو میڈیم سے پڑھا لکھا بچہ خود کا مستقبل نہیں سنوار سکتا؟ یہ سوچ اور فکر بالکل غلط ہے۔ یہ سوچ اور فکر بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ ہم نے ایک جو منصوبہ بند طریقے سے اردو زبان، اس کی ادب، اس کے بیان کے تعلق سے ایک گمراہ کن پروپیگنڈا کر دیا گیا ہے، اور ہمیں اس پروپیگنڈا کے تحت احساس کمتری میں مبتلا کر دیا گیا ہے، جبکہ اس سے حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بھی دانشور رہے ہیں ان کا اپنا خود مقولہ ہے، ان کا اپنا قول ہے کہ بچہ اپنی مادری زبان میں جو بہتر علم حاصل کر سکتا ہے وہ دوسری زبان میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم انگریزی زبان کے خلاف نہیں ہے، ہر وہ علم، ہر وہ زبان جو تمہیں نفع دے وہ بالکل حاصل کرنا چاہیے، لیکن اپنی زبان کی قربانی پر ہرگز حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بھی بتا دوں کہ آج مجھ جیسا شخص بھی جو اردو، پہلے تو میری ابتدائی تعلیم میونسپل اسکول سے ہوئی، اس کے بعد میں انجمن اسلام میں میری ہائی اسکول میں میری تعلیم ہوئی، میں ایک بہت ہی ممتاز کمپنی میں ڈائریکٹر کے عہدے پر، منصب پر فائز ہوا۔ تو کیا صرف یہ انگریزی ہی کی؟ کیا اردو سے ہم نے تعلیم حاصل کی؟ یہ اس کا فیض تھا کہ ہم اس مقام پر پہنچے؟ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی تعلیم سے ہی وہ ہوگا؟ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اگر سمجھو بالفرض اگر آپ نے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم میں بذریعہ تعلیم میں داخل کرا بھی دیا، تو کیا گھر کا ماحول آپ کا ہے کہ وہ بچہ رات دن انگریزی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہے، یا آپ اس سے انگریزی میں گفتگو کر رہے ہیں، یا اس کا اطراف کا ماحول اس کو مطلب اس پروان چڑھا رہا ہے اپنی زبان کو؟ ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیے پورا اس کی شرح اٹھا کے دیکھیے کہ بچہ جو ہے 8ویں 9ویں تک ہی جا پاتا ہے، اس کے بعد وہ دم توڑ دیتا ہے، اس کے بعد ڈراپس آؤٹ کا جو ہے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک سماج پہ آگے چل کے ایک بوجھ بن جاتا ہے بچہ۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے مسلم معاشرے میں، ہمارے مسلم گھروں میں جہاں ہم ایجوکیشن حاصل کریں تو وہاں پر اردو کے رسائل اور اردو کے اخبارات اپنے شروع ہونے چاہیے؟ اردو کے لیے آپ اس کو کیا نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ موبائل نے تمام رسائل اور جرائد کی جگہ لے لیا ہے۔ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہو گیا ہے، اب بہت ہی کم گھرانے ہوں گے کہ جہاں پر ہمارے اخبارات یا جرائد یا بچوں کے تعلق سے، اطفال ادب کے تعلق سے جو ہے وہ رسالے آتے ہیں۔ اب نہ ماں باپ کو اس کی فکر رہی ہے۔ اصل میں وہ رسالے صرف رسالے نہیں ہیں، بلکہ وہ ادب اور تہذیب کا سب سے بڑا گہوارہ ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی جو کہانیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ادب تخلیق ہوتا ہے، وہ بچوں کو شخصیت سازی میں، اس کی ذہن سازی میں، اس کے مستقبل سازی کا بہت بڑا ایک کلیتاً اس کے اندر جو ہے بہت ہی اہم موضوعات ہوتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی زندگی کی مشعل راہ طے کرتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ بھائی تبدیلیاں تو ہے، ٹھیک ہے، تبدیلیوں کے معنی، انقلاب کے معنی یہ نہیں کہ بھائی ہم اپنی جڑوں سے کٹ کر مطلب غافل ہو جائیں۔